جتنے شیر ہم نہیں ہیں نا اتنے شیر نہیں بننا چاہیے. شیر بننے کا مطلب ہے کو ڈپینڈنسی, کسی چیز پہ تل جانا, یہ ہے کو ڈپینڈنسی. اپنا فرض پورا کرنا چاہیے, اس کے بعد پرسکون نیند سو جانا چاہیے. زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ دی پاور آف دی ادر جو ہے نا اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دی پاور آف دی ادر, کبھی سنا ہے یہ لفظ پاور آف دی ادر؟ دجے دی پاور, دجا کون؟ تو یہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ دیر از پاور آف دی ادر, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے ملازم ہے, دوست ہے, محلے دار ہے, کوئی مولوی ہے, کچھ بھی ہے, دی پاور آف دی ادر جو ہے اگر آپ نے اس کو بنیادی طور پر تسلیم کر لیا تو آپ کو ڈپینڈنسی کے ٹریپ سے بچ جاتے ہیں. ورنہ پھر آپ کہتے ہیں میں تو کر کے چھڈاں گا. تو پھر دوسرا, پھر جب آپ کو اپنے رنگ دکھاتا ہے تو پھر بس پریشانی ہوتی ہے اور اس کو تسلیم کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اسیس کرنا کہ کیا ہم نے کچھ اچیو کیا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا, پھر اس کو اور اچیومنٹ کو بڑھانے کی کوشش کرنا, اچیومنٹ کو بڑھاتے رہنا, اللہ کا شکر کرتے رہنا, پھر صبر کرتے رہنا, پھر حکمت عملی بناتے رہنا, پھر اور ساتھ اپنی زندگی کے کام کرتے رہنا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کسی بڑے پرابلم کی موجودگی میں اپنا کام کاج چھوڑ دیتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ بڑے پرابلم کو سالو کرنے کے بعد کام کریں گے, اور اس سے بڑا پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے. جب آپ نے کوئی کام چھوڑ رکھا ہوتا ہے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تو یو آر ان اے ہری, اور آپ کو لگتا ہے کہ چھیتی چھیتی میرا کام ہو جائے. لیکن اگر آپ نے باقی زندگی کو نارمل رکھا ہوا ہے اور نارملی چلا رہے ہیں آپ اپنی زندگی کو, تو آپ کو یہ ہری سکنس نہیں ہوتی. ہری از اے سکنس, جلدی جلدی ہو جائے, جلدی ہو جائے, کیونکہ آپ نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے, آپ نے اپنی نارمل زندگی کو ختم کیا ہوا ہے, آپ نے ایک ہی طرف سارا وزن ڈالا ہوا ہے. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جو جاب کے لیے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ پہلا جاب کیوں چھوڑا تھا؟ کہتے جی ابا جی بیمار ہو گئے یا بیوی بیمار ہو گئی تھی. میں کہا یار جب ابا جی بیمار ہو گئے تھے تو تم نے جاب چھوڑا تھا تو اس سے مدد ملی؟ کہتے ہیں نہیں, نہ جاب رہا نہ ابا جی. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کی پلیٹ میں ایک پرابلم ہے تو آپ ایک اور پرابلم اپنی پلیٹ میں نہ آنے دیں. آپ اس ایک پرابلم کو کافی سمجھیں اور اپنی لائف کو نارمل رکھیں. ہاں بات چیت ہو سکتی ہے, پاور شو کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں بات چیت میں اور پاور شو کرنے میں فرق ہے. ہمیں پاور شو کرنے کی ضرورت نہیں, بات چیت ہو سکتی ہے, صلاح مشورہ ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے کسی ایسے پیشنٹ کی جو کہ ابھی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, تو اس کے دوران اس کو اسٹرینگتھ مل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک پوزیشن آف سپیریورٹی سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ لو فیل نہیں کر رہا ہوتا. اسے لگتا ہے کہ اچھا میں بھی اس قابل ہوں کہ میں کسی کو دلدل سے نکال سکتا ہوں. اور 12 قدموں کے پروگرام میں جو 12واں قدم ہے وہ اسی احساس کو اجاگر کرتا ہے کہ روحانی بیداری کے بعد, یعنی روحانی بیداری کے بعد میں نے سبق یا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جو ابھی بھی سفر کر رہے ہیں. یہ 12واں قدم ہے. حالانکہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہوا ہے, لیکن مسئلے کو حل رکھنے کے لیے اور ریلیپس کے بھیڑیے کو دور رکھنے کے لیے 12واں قدم بھی ضروری ہے. اور پہلا قدم بظاہر دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے شکست تسلیم کر لی اور ہار مان لی اور سو گئے, اور کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ میں سب سے پہلے مانوں کہ میں نشے کا شکست خوردہ ہوں اور میری زندگی برباد ہے. ٹھیک, تو پہلا قدم اور 12واں قدم جو ہے, پہلا قدم کام شروع کرنے سے پہلے کا ہے, 12واں قدم کام ختم ہونے کے بعد کا ہے, مینٹیننس ورک ہے. تو 12 قدموں میں سے 10 قدم ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بہت بنیادی خوبصورتیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن جو پاور آف دی ادر ہے یہ اس کو ماننا بہت ضروری ہے
in a good way, not in a hard way. مطلب the power of the other, بندہ ہر وقت حساب لگا رہا ہوتا ہے power of mine and power of the other. power of the other کو تسلیم نہ کرنا. اور پھر ایک ایسے بندے کا آپ کو ٹیلی فون آتا ہے, بولتا ہے سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو پہلے ہی بندہ مان جائے نا. پہلے ہی بہتیاں پاوراں, اپنے پیشنٹ کی بھی پاور کو تسلیم کرنا کہ ہاں ہی ہیز دی پاور. لیکن جب کوئی پاورفل ہوتا ہے تو بات تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. دست پنجہ اگر نہیں بھی کر سکتے تو بات تو اس سے بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک کامیڈین ہوتا تھا امان اللہ, تو وہ سٹیج پہ بڑے اچھے ڈرامے وہ کرتا ہوتا تھا. تو ایک ڈرامے میں وہ ایک بہت ہی باڈی بلڈر اور پہلوان ٹائپ بندہ ہوتا ہے, تو اس کو کہتا ہے کہ لو تم میرا ہاتھ پکڑو تو میں چھڑاتا ہوں. وہ کہتے یار مذاق نہ کر, میں تیرا ہاتھ پڑیا تو تیرا تو گٹ ہی ٹوٹ جانا ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, تسی میرا ہاتھ پھڑو میں چھڑانا. وہ بار بار اس کو کہتا ہے, اخیر میں وہ جو باڈی بلڈر پہلوان ہوتا ہے نا وہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو جب پکڑ لیتا ہے ہاتھ دونوں ہاتھوں سے ایسی اچھی طرح, تو کہتے ہیں اور اچھی طرح پھڑ لو. وہ اور اچھی طرح پھڑ لیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے ذرا چھڈنا, تو وہ چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے اے دیکھو چھڑالتا میں. تو اس طرح ہو سکتا ہے, بات چیت سے ہو سکتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. اور یہ آسان ہے, آسان ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کہتے بہ یار بیٹھ کے گل کر, مطلب پاوراں نے تیریاں پائی بڑیاں پاوراں نے چل جی. لیکن پھر اسے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ تم نشے کے سامنے بے بس ہو کے نہیں, چلو اس پہ بات کرتے ہیں. چلو بتاؤ کہ تمہاری زندگی خراب ہے کہ نہیں, فلاں چیز ٹھیک چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, پڑھائی کی سناؤ, اور اپنی نیند کے بارے میں بتاؤ, اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں بتاؤ, یا یہ بتاؤ یا وہ بتاؤ یا فلاں بتاؤ. تو کچھ نہ کچھ وہ سمجھ میں اس کی آئے گی بات. تو بات سے ہی مسئلہ حل ہوگا, پاوریں شو کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا.